بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إلى آخر الرواية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء انبیاء کے وارث ہیں. وارث کہتے ہیں کہ جس کے بعد جس کا مقام ہو. اور نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے انبیاء ہوتے ہیں. اللہ کے سب سے نزدیکی بندے اور قریبی لوگ اللہ جن کو چنتا ہے، جن کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ علم بھی انبیاء کی میراث اور وراثت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے چند مخصوص بندوں کو، سلیکٹڈ لوگوں کو عطا فرماتا ہے. کروڑوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ چند کو چنتا ہے تو علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور بعض کو قرآن کا علم دیتا ہے، بعض کو حدیث کا علم دیتا ہے، بعض کو تفسیر کا علم دیتا ہے. پھر علوم کی اپنی اپنی قسمیں. قرآن کریم کے یاد کرنے والوں کو حافظ قرآن کہتے ہیں، اور اس قرآن کے معانی کے جاننے والے کو، مسائل کے جاننے والے کو عالم دین کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس کو قرآن یاد ہوتا ہے اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن کے حافظ تھے. ہزاروں صحابہ کرام کو قرآن کریم یاد تھا، نہ جانے کتنے تابعین کو قرآن کریم یاد تھا، اور پہلے کے اکثر اسلاف اکثر حافظ قرآن ہوا کرتے تھے. تو ان کا ایک مقام ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. اور اس کے علاوہ احادیث کے پھیلانے والوں کی الگ فضیلت ہے، اس کے نشر و اشاعت کرنے والوں کی الگ فضیلت اور افضلیت ہے، اور ان کا الگ مقام ہے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ان کا یہ مقام ہے تو عوام کو چاہیے، نارمل لوگوں کو، عام لوگوں کو، عام پبلک کو، کہ وہ ان کا مقام پہچانیں کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ انبیاء کے وارثین ہیں، یہ حاملین قرآن و حدیث ہیں، یہ علم نبوت کے حامل ہیں، اور علم نبوت کے جاننے والے اور ماننے والے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کی اشاعت کرنے والے یہی لوگ ہیں. لیکن آج کل خصوصاً اہل علم کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ خصوصاً جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ رویہ بالکل عجیب و غریب ہے اور بالکل نہ سمجھ میں آنے والا ہے. میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں 2-3 گزارشات رکھوں گا. امید کہ میری بات پر عمل کیا جائے گا، اور ائمہ اور مؤذنین اور مساجد کے خدام کے ساتھ ویسا رویہ نہ کر کے ان کو ان کا مقام دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ویسا ان کے مقام کے مطابق سلوک کیا جائے گا. دیکھیے، بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی روزی روٹی مقدر کی ہے. یہ جو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجرت دی جاتی ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے، یہ وقت دیتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، یہ وقت دیتے ہیں، تو یہ پھر آپ کے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، آپ کی مساجد میں امامت کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ ائمہ امامت نہ کریں تو عوام میں لوگ اتنے باشعور نہیں ہیں، اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے اور اتنے سمجھدار اور اتنے مسائل کے جاننے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنا وقت یہاں نہیں لگایا. کسی انجینئرنگ سے وابستہ، پیشے سے وابستہ اور نظام سے وابستہ انسان سے کہا جائے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ایک کام کریں کہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر بیان کر دیں اور عربی زبان میں ہم سے گفتگو کریں، تو وہ تو نہیں کر سکے گا. وہ کہے گا کہ میں نے جب یہاں وقت نہیں لگایا تو میں یہاں کیسے کروں، یہ میری ایبیلٹی اور کیپیبلٹی اور میری صلاحیت نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں. وہ تو منع کر دے گا. تو ہماری عوام میں، ہمارے لوگوں میں ایجوکیٹڈ طبقہ جو کہلاتا ہے، ایجوکیٹڈ دنیا کے لوگوں کی نظر میں، چونکہ لوگ یہ تو قرآن کریم کے عالم کو اور حدیث کے جاننے والے کو اور حافظ قرآن کو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں مانتے نا، کہتے ہیں یہ تو غیر پڑھے لکھے لوگ ہیں. حالانکہ صحیح علم انہی کے پاس ہے. علم کی جو تقسیم ہے نا، علم نافع، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی انجینئر
جتنا دین جانتا ہے اس پر بھی عمل کر رہا ہے تو بھائی وہ بھی علم نافع پر عمل کر رہا ہے، اور اگر کوئی آدمی دین جاننے کے بعد بھی عمل نہیں کر رہا تو اس کا علم نافع نہیں ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی اہانت سے منع فرمایا ہے، اور جس نے عالم کی اہانت کی اس نے علم نبوت کی توہین کی ہے اور اس کے مقام کو نہیں پہچانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علماء سے بڑی محبت تھی، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم نے یہ بات بالکل صاف طرح کہا ہے، صاف طور پہ کہا ہے، کہہ دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لباس علماء پہن سکتے تھے وہ عام لوگوں کو پہننے کی اجازت نہ تھی، یہ امتیاز دیا تھا اور یہ مقام دیا تھا حضرت عمر نے۔ اور حفاظ قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی الگ الگ مواقع پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی تشریحات اور حضور کی باتیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے آج کل لوگ غیبت کرتے ہیں نا، اور علماء کی غیبتوں کا بازار بہت گرم ہے، فلانے ایسے فلانے ویسے، یہ تو ایک عالمی موضوع ہے۔ ایک اور دوسرا موضوع جو ہر تقریباً بر صغیر میں تو بہت زیادہ عام ہے، وہ بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان کے اندر علماء کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، خصوصاً وہ علماء نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹی صاحب بڑے بااخلاق ہیں کیونکہ وہ بڑے علماء سے اخلاق سے ملتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے علماء سے اس لیے اخلاق سے ملتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیول کے نہیں ہیں، نہ ان کے پاس عوام ہے، پبلک پاور ہے، وہ اگر آواز اٹھا دیں تو ٹرسٹی شاہ صاحب کا کچومبڑ نکل جائے گا، اس لیے وہ مشہور علماء کی عزت کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ ان کو جانتے ہیں کہ یہ مشہور ہیں، ان کے ساتھ لوگ ہیں۔ لیکن اصل اخلاق یہ ہیں جو کم درجے کے لوگ ہیں، کم درجے سے مراد یہ جن کو لوگ نہیں جانتے، جو آپ کی مسجد کے امام ہیں، ان کی عزت کی جائے۔ اخلاق کا پتہ تو اس کے اپنوں سے چلتا ہے نا، کہ وہ جناب گھر میں کیسے رہتے ہیں، وہ امام صاحب کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، مؤذن صاحب کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ لیکن ائمہ کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ آج جو بد اخلاقی کی جاتی ہے مسجدوں کے اندر، الامان والحفیظ، بہت زیادہ بدسلوکی کی جاتی ہے، امام کو، مؤذن کو، خادم کو باپ کا غلام سمجھا جاتا ہے۔ یہ بر صغیر میں ہوتا ہے زیادہ تر ایسا۔ آج جو امام حرم کی عظمت ہے، ان لوگوں ائمہ حرمین کی عظمت ہے، بیت المقدس کے جو امام کی عظمت ہے، ان کے امام کا ایک مقام ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، اماموں کی قدر تو اب تو مغربی ممالک میں بھی ہو رہی ہے، یورپین کنٹریز میں اماموں کی قدر ہو رہی ہے، انگلینڈ میں ہو رہی ہے، افریقہ میں ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اماموں کی قدر امریکہ میں ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سے اماموں کی قدر کیونکہ فراوانی ہو گئی نا، یہی وہ لوگ ہیں، اگر یہ امام نہ ہو تو نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو نہ آئے، آپ کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ کی نماز کو اللہ تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے امام۔ تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 5,000، 7,000، 9,000۔ بعض مسجدوں کا حال یہ کہ امام چندہ کر کے لائے گا تو اس کو تنخواہ ملے گی۔ یہ خدا کی قسم یہ ذمہ داری امام پر عائد نہیں ہوتی کہ وہ چندہ کرے، نا 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 نا، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ بھی امامت کر رہا ہے، اس کے بعد وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھا رہا ہے، پھر آپ اس کو چندہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جناب یہ جائے گا اور چندہ کر کے لائے گا، اور اس کے بعد اس میں سے اس کی تنخواہ دی جائے گی۔ اور مسجد کا اصول ہے کہ آپ کو چندہ کرنا پڑے گا، چندہ کرنا پڑے گا۔ اور بعض مسجدوں میں ایک ہی ٹرسٹی ہے، اب وہ ٹرسٹی فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے، جناب وہ ایسا فرعون بنا ہوا ہے کہ دوسرے کی مداخلت کی اجازت نہیں ہے، مسجد نہ ہوئی گویا اس کے باپ کی جائیداد ہو گئی وہ۔ اب جب اللہ کا بندہ وہ امام صاحب پر اس نے جو دھونس جمائی ہوئی ہے، امام بھی تھرتھراتا ہے، کانپتا ہے۔ ایسے ائمہ حضرات کو بھی میں کہہ رہا ہوں، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ آپ صاف طور پہ حق گوئی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، آپ یہ نہ ڈریں کہ ہمارا کیا ہوگا، جس اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو کھلایا وہ اور بھی کہیں کھلائے گا۔ رزق کا ڈپارٹمنٹ آپ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی فکر آپ چھوڑ دیں۔ آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اپنے اندر حق گوئی اور بے باکی کی صفت پیدا کرنا چاہیے۔ جو حق ہے اس کو حق کہنا چاہیے، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔ ٹرسٹی اگر کسی غیر شرعی امر میں کام میں مبتلا ہے تو آپ کو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ ایک ٹرسٹی صاحب وہ ایک خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، بری طرح ڈانٹ رہے ہیں، خادم بھی حافظ قرآن، اور حفاظ قرآن سے مساجد کے اندر جو خدام رکھے جاتے ہیں ان سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس قوم کا کیا بنے گا جو اپنے حفاظ سے ٹوائلٹ اور بیت الخلا صاف کرواتی ہے۔
یہ قوم زوال کا منہ کیوں نہیں دیکھے گی جب یہ اپنے حفاظ سے بیت الخلا صاف کرواتی ہے، بھنگی کا کام کرواتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اگر کوئی اپنی مرضی سے مسجد کا چاہیے کہ مسجد علاقے کے جتنے سیٹھی ہیں، علاقے کے جتنے مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا کبر اور اپنا غرور اور اپنا تکبر اور اپنا ایگو اور اپنا ایٹیٹیوڈ خاک میں ملانے کے لیے وہ آ کر ہفتے میں ایک دن مسجد کو صاف کیا کریں، لیکن نہیں، وہ مؤذن کرے گا، وہ خادم کرے گا۔ تنخواہ کی جب بات آتی ہے تو منہ اتنا سا ہو جاتا ہے ٹرسٹی صاحب کا اور ٹرسٹیان مسجد کا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، آپ جس کی توہین کر رہے ہیں اس کی نہیں کر رہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا مواخذہ کرے گا۔ اب چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پہ چندہ کرنے کے لوگ باہر سے آتے ہیں، جن میں بعض جگہوں کے شیوخ الحدیث بھی ہوتے ہیں اور بعض بڑے مدرسے کی بڑی کتابیں پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی اہانت سے حضرت اقدس مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، اور غالب حضرت تھانوی نے بھی کہا ہے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ چندہ کرنے کے لیے کسی عالم دین کو بھیجا جائے، اللہ نہ کرے کسی عالم دین کی توہین کر دی جائے اور اس بستی والوں پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور ایسا ہوا ہے۔ علم کی توہین اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، کیونکہ یہ علم اللہ کی صفت ہے، اسی لیے عالم دین کیسا بھی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، آپ اس کو کہنے کے حقدار نہیں ہیں، اس کی باتوں کو لوگوں میں عوام میں اس طرح بیان کرنے کے۔ دعا کی جائے گی، اصلاح کی کوشش کی جائے گی، اور لوگوں میں پروپیگنڈا کر کے عوام کو اس سے بدزن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ علماء بولیں گے، بڑے علماء اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، عوام اس طرح سے نہیں کہ اس کی غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے تاخیر کیوں کر دی۔ اور وہ باضابطہ سی سی ٹی وی کیمرے کا کام تو بعض ٹرسٹی کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود ہی اچھا 2 منٹ لیٹ آیا، میں نے خود سنا ہے کہ وہ پاگل کہہ رہا ہے ٹرسٹی مسجد کے حافظ کو اور مؤذن کو، میرا تو ایسا خون کھول رہا تھا کہ بس میں کیا بتاؤں۔ تو میں صاف کہہ رہا ہوں، اب اس میں وجہ یہ ہے نا کہ یہ بیچارے علماء، ان کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے، یہ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے سنتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے اپنی، اگر اللہ تعالیٰ نے، اور یہ مجموعی چندہ، اسی لیے کسی ایک مسجد میں کوئی ایک ٹرسٹی بھی نہ ہو، باضابطہ پوری کی پوری شورا کی کمیٹی ہو، ایک آدمی رہے گا فرعون بن کے بیٹھے گا، خدا کی قسم بتا رہا ہوں میں۔ تو آپ اتنا بڑا پیٹ لے کر اور پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر کے وہ اماموں اور مؤذنوں پر رعب جماتے ہیں، یہ مؤذن اور یہ امام تمہاری نماز کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، اس مؤذن کا مقام کم سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ حضور نے فرمایا ان اطول اعناقا یوم القیامت المؤذنون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اطول اعناقا یوم القیامت المؤذنون۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی اذان، لمبی گردنوں والے مؤذنین ہوں گے، جہاں یہ کھڑے ہوں گے ان کو دیکھ کر پہچان لیا جائے گا یہ دنیا میں اذان دیا کرتے تھے۔ یہ بلال حبشی کی سنت ہے، یہ حضرت بلال کی سنت ہے، آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس نے 12 سال اذان دے دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور نہ جانے کتنے سالوں سے میں نے 20 30 سال کہیں پر مؤذنی کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہاں دھکے مار کے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ مجموعی طور پہ اس کے خلاف اس بارے میں قانون بننا چاہیے، اور مساجد کے تعلق سے حساس ہونا چاہیے لوگوں کو۔ صاف طور پہ عرض کر رہا ہوں، میرا یہ مزاج اور میرا یہ لہجہ نہیں ہے، میں اس طرز کا انسان نہیں ہوں کہ اتنی تلخی سے بات کروں۔ غالب اس تلخ نوائی سے رکھیو معاف، آج کچھ درد میرے دل سے سوا ہوتا ہے۔ میں صاف عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تنخواہوں کے معاملے حساس ہونا چاہیے۔ پوری کی پوری قوم مل کر 300 نمازی ہیں، اور 300 نمازی ایک امام کو 8,000 10,000 تنخواہ دے رہے ہیں، اور اپنے بچے کو اچھی جگہ ٹیوشن لگائے ہوئے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ اور اماموں کی ذلت کرنے والی قوم، جاؤ ان قوموں کی ترقی کا حال دیکھو، ان کی ترقی کے راز معلوم کرو۔ انہوں نے اپنے پادریوں، اپنے پوپ، اپنے رہبروں، اپنے رہبانوں، اپنے پادریوں، اپنے علماؤں اور اپنے بڑوں کی کس طریقے سے قدر کی ہے۔ ان کے آج بھی کنفیشن روم ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کو معاف کرنے کے لیے اپنے پادری کے پاس جاتے ہیں، اپنے دل کا حال اپنے پادری سے رکھتے ہیں۔ اب یہ کہا جائے گا کہ آپ کے علماء اس لائق نہیں ہیں، تو ہماری عوام بھی اس لائق نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہو کہ ہماری عوام، ہمارے علماء تو حضرت عمر جیسے ہونے چاہیے، تو کیا حضرت ابو ہریرہ جیسے اور دیگر صحابہ جیسے آپ کے مزاج اور آپ کے اوصاف اور آپ کی زندگی ہے؟ اپنی زندگی کو کالی کر رکھا ہے پورے اعمال سے، اور اس کے بعد چاہتے ہو کہ ہمیں امام ویسا ملے، اور 8,000 روپے میں امام حرم چاہیے ان کو، قاری سدیس صاحب جیسی آواز میں پڑھنے والا، 8,000 میں ان کو 5,000 روپے میں ان کو طارق جمیل صاحب جیسا مبلغ چاہیے اور ویسا مقرر چاہیے۔ پیسے خرچ کرنے کے لیے ان کی نانی مرتی ہے، لیکن جہاں پر بات آتی ہے سننے سنانے کی، خدا کی قسم ہر ایک فرعون، نمرود، قارون، شداد
شداد بن جاتا ہے۔ تو میں صاف کہہ رہا ہوں، آج لوگ کیوں نہیں بنا رہے اپنے بچوں کو عالم اور حافظ؟ اسی لیے نہیں بنا رہے کہ تنخواہیں ان کو کم ملتی ہیں، اس کی دنیا کیا بنے گی؟ ایک تو یہ ظاہری اسباب کے درجے میں یہ بات بالکل درست ہے۔ ہمارے پاس مسجدوں کے اندر کیا نظام ہے؟ کیا یہ علماء پوری زندگی غریب رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے کہ ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہ ہو، یہ علماء بھی زکاتیں مانگتے پھریں؟ اس کا کوئی منظم انتظام کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ہر وہ آدمی اس میں مجرم ہے جو اس میں سپورٹ نہیں کر رہا، ہر کوئی اس میں مجرم ہے جو اپنی مسجد کے امام کو اور مؤذن کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈریں جو اللہ نہ کرے کہ برس پڑے اور پھر یہ قوم روتی پھر ہائی یہ کیا ہو گیا۔ علماء اور مؤذنین کی توہین اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور میں اماموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خیال چھوڑ دیں کہ یہ ٹرسٹی جری بنے، بہادر بنے، باہمت بنے، اور اگر یہ آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، یہ خدا کی قسم ان کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا، ان کو وضو اور غسل کے فرائض نہیں آتے، ان کو بیوی سے صحبت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ آپ کے سامنے کیا بات کریں گے؟ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، آپ اگر مصلی پہ کھڑے ہوئے امامت کے لیے 2 رکعت کے امام نہ بنیے۔ قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ نا 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 نا، اپنے آپ کو مضبوط کریں صاف طور پہ، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے، اور جو اوقات مل رہے ہیں، اگر تجارت کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو صاف طور پہ اپنی امامت پر بھروسہ کر کے بھی نہ بیٹھیں، تجارت کریں، تجارت کے میدان میں آئیں اور تجارت اور فری میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو امامت کریں، اور پھر علاقے کے چند علماء مل کر یہ نظام بنائیں کہ فجر آپ پڑھائیں، ظہر آپ پڑھائیں، عصر آپ پڑھائیں، مسجدوں سے جہلاء کا اور جاہلوں کا تسلط ختم کریں۔ علماء کو پورے ملک کے اندر یہ آواز اٹھانی چاہیے اور پورے علماء کو مل کر کے آگے آنا چاہیے کہ جہلاء کا تسلط، وہ جہلاء، معاف کریے گا میری بات کو لوگ کلپ نہ بنائیں، میں عرض کر دوں صاف طور پہ، بعض ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جن جو باضابطہ عالم تو نہیں ہیں لیکن ان کے دلوں میں علماء کا احترام ہے، وہ عاجزی کے ساتھ علماء سے ملتے ہیں، ان کے دل میں علماء کی قدر ہوتی ہے۔ لیکن بعض وہ مالدار جنہوں نے اپنی لوگوں کی زمینیں ہڑپ ہڑپ کر کے اور مال حرام کھا کھا کر کے جو رئیس بنا بیٹھا ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ میں آپ کو صاف کہہ دوں، یہ جتنے لوگ اس طرح کے ٹرسٹی بن بیٹھے ہیں یہ سب نئے پیسے والے ہیں۔ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں اس کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، ایک مسکنت ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اچھا انسان ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک اچھا دل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ امام، یہ مؤذن، یہ ہمارے لیے کون ہے، ان کا مقام، یہ ہمارے لیڈر اور ہمارے قائد ہیں۔ علماء کی قدر نہ کرنے والی قوم، مؤذنین کی قدر نہ کرنے والی قوم، یہ کبھی ترقی کا منہ نہیں دیکھ سکتی، مجھے معاف کریے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ جماعتوں میں بھی جاتے ہیں، خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت، اور ایسے ٹرسٹیان کیوں یہ نالائقی اور بدتمیزی کرتے ہیں، میں صاف بتا دوں، یہ اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے، یہ اللہ والوں کے پاس جائیں اور ان کے اندر انسان بننے کا مزاج پیدا ہوگا۔ انسان، ان لوگوں کو تو عزت دی جاتی ہے جو چاپلوس قسم کے، متملق قسم کے امام ہو، اور جو امام حق گوئی کرتا ہو اس کی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ اتنا آسان بنا رکھا ہے مساجد کے نظام کو، اس پر بڑی تنظیموں کو آگے آ کر کے ایکشن لینا چاہیے کہ مسجدوں کے نظام کو اس طرح اتنا آسان نہ بنایا جائے۔ ہر علاقے کی جمعیتوں کو اس میں آگے آنا چاہیے کہ مسجد میں امامت کرنے والے یہ تمہارے باپ کے غلام نہیں ہے کہ جب تم نے چاہے ان کو اٹھا کے رکھ لیا، اور جب تم نے چاہے یہاں باصلاحیت لوگوں کی قدر اسی لیے نہیں کی جا رہی کہ باصلاحیت اور اچھے مقررین کو اسی لیے ممبروں پہ نہیں بٹھایا جا رہا کہ یہ حق بولے گا اور سچ بولے گا، اور جب یہ ہمارے حرام ہم جو کما رہے ہیں یہ ہمارا چٹھا کھول کے رکھ دے گا تو مسجدوں میں آنا دشوار ہو جائے گا۔ مجھے معاف کریے گا، لوگ فضائل سن سن کے لوگوں کو فضیلتیں اور لوگوں کو جنت کی باتیں بڑی پسند ہے، لیکن جہاں منکرات پہ کسی عالم دین نے روکنا شروع کر دیا، ٹرسٹی صاحب کا مال حرام کی الٹیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، تو اس بات کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اللہ کرے کہ میری یہ بات سمجھ میں آ جائے، میری یہ بات سمجھ نہ جانے، میں نے اپنے درد دل کے ساتھ یہ باتیں رکھی ہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اپنے امام بھائیوں کے لیے، اپنے مؤذن بھائیوں کے لیے، میرے دل میں ان کے لیے درد ہے، میں نے باضابطہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ذلیل کیا جا رہا ہے اماموں کو، امام کو جھوٹا کہا جا رہا ہے اور امام کو مکار کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد
الحمدللہ میں آپ کو صاف کہہ دوں، میں کسی مسجد کا آج تک امام نہیں رہا، نہ مجھے امامت کا شوق ہے، نہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ اگر امامت کروں گا تو اپنی بنائی ہوئی مسجد میں کروں گا، اور اس مسجد کو انشاءاللہ پورے ملک کے لیے مثالی بناؤں گا۔ اور جاہل ٹرسٹی جو میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کا بڑے اللہ والوں سے اور اکابر سے تعلق نہیں ہے۔ غالب استلخ نوائی سے رکھیو معاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔